السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ جرمنی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جس کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. افغانستان کے حوالے سے قطر کے کردار کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے. اسی دوران کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل پہنچ گئی ہے. قطری کابینہ نے کلائمیٹ چینج کے متعلق تیار کیے گئے قومی منصوبے کو منظوری دے دی ہے. اور قطر میں شورا کونسل کے پہلے عوامی الیکشن کے امیدواروں کے متعلق اعتراضات اور اپیلیں فائل کرنے کی مدت کا آج آخری دن ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد امیری فرامین جاری کیے ہیں، جن کی روح سے جناب محمد بن جہام بن عبدالعزیز الکواری کو سوئٹزرلینڈ، جناب خالد ابراہیم عبدالرحمن الحمر کو جمہوریہ کوریا اور ڈاکٹر علی غانم علی الفہید الحاجری کو جمہوریہ نائجیریا میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے. افغانستان میں قطر کا مرکزی کردار ہے، جس کی تعریف دنیا بھر میں کی جا رہی ہے. اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ جرمنی کے وزیر خارجہ جناب ہائیکو میس نے ملاقات کی اور جرمنی کی جانب سے قطر کے کردار اور اس کی کوششوں اور جرمن شہریوں کو افغانستان سے باحفاظت نکالنے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا. افغانستان کے حوالے سے دنیا کے متعدد ملکوں کے اعلی اہلکار قطر کا دورہ کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کے ساتھ جرمنی کے وزیر خارجہ جناب ہائیکو میس اور ہالینڈ کی وزیر خارجہ محترمہ سیگریٹ کاغ نے الگ الگ ملاقاتیں کی اور افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران افغانستان کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اسی دوران کابل کے حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم افغانستان پہنچ گئی ہے. دریں اثنا امریکہ نے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دوبارہ فنکشنل کرنے کے لیے ترکی اور قطر کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس ہوا، جس کے دوران ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے متعلق قطر کے قومی منصوبے کو منظوری دی گئی. یہ منصوبہ قطر کے قومی ویژن 2030 کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس کی تیاری میں ملک کے 50 سے زیادہ اداروں کی رائے لی گئی ہے. واضح رہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے قطر ترقی پذیر ملکوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ملکوں اور کم ترقی پذیر ملکوں میں ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سن 2019 میں منعقد ہونے والی کلائمیٹ سمٹ میں $100 ملین کے عطیے کا اعلان کیا تھا. قطر میں شورا کونسل کے ممبران کو منتخب کرنے کے لیے عوامی انتخابات ہو رہے ہیں. ووٹروں کے رجسٹریشن کے بعد اب امیدواروں کی فہرستیں بھی جاری کر دی گئی ہیں اور ان فہرستوں کے متعلق اپیلوں یا اعتراضات کو داخل کرنے کا آج آخری دن ہے. الیکشن کی نگراں کمیٹی نے تمام امیدواروں کے ساتھ ایک ملاقات کا اہتمام کیا، جس کے دوران الیکشن کے قانونی اور تنظیمی پہلوؤں کی مزید وضاحت کی گئی. واضح رہے کہ شورا کونسل کے پہلے الیکشن میں 2 اکتوبر 2021 کو ووٹ ڈالے جائیں گے. قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کا شکار ہونے والے مزید 240 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ اس دوران
لوکل کمیونٹی میں 110 اور سفر سے واپس آنے والوں میں 56 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والے افراد کی کل تعداد بڑھ کر 2,29,763 ہو گئی ہے، جبکہ قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 44,50,000 سے زیادہ ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ قطری امیری فورس کے طیارے 70 ٹن کھانے پینے کی اشیاء لے کر لبنان کے دارالحکومت بیروت کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ یہ قطر کی جانب سے لبنانی فوج کو دی جانے والی ماہانہ غذائی امداد کی تیسری کھیپ ہے۔ قطر نے عہد کیا ہے کہ وہ 1 سال تک ہر ماہ لبنانی فوج کو ماہانہ 70 ٹن غذائی اشیاء فراہم کرتا رہے گا۔ قطر کی یہ امداد مشترکہ عرب عمل کو مضبوط کرنے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ نے کابل سے 6,000 امریکیوں اور 1,24,000 سے زائد دیگر شہریوں کو ایویکویٹ کیا ہے۔ دریں یورپی اتحاد نے کہا ہے کہ اسے طالبان کے ساتھ ڈیلنگ تو کرنا ہوگی، لیکن وہ طالبان کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ ادھر طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئی افغان حکومت کا اعلان آئندہ چند دنوں میں کر دے گا اور اس میں سابقہ حکومت کے اہلکاروں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ طالبان نے افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنی فورسز اور طاقت کا قندھار میں مظاہرہ کیا ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اس کے دستوں نے پنجشیر صوبے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ افغانستان کا واحد صوبہ ہے جو طالبان کی مزاحمت کر رہا ہے۔ طالبان نے مخالف گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ فرانس اور جرمنی نے تہران سے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کو جلد از جلد دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سن 2015 میں کیے گئے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ جون میں ایران میں نئے صدر کی آمد کے بعد سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے ایٹمی مذاکرات معطل ہو گئے ہیں۔ شام سے آنے والی خبروں کے مطابق روس کی فوجی پولیس نے مسلح اپوزیشن کے آخری گڑھ درا میں پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ اس علاقے پر جاری سرکاری دستوں کے حملے کو روکنے کے لیے ایک سمجھوتا طے پایا تھا جس کی روح سے روس کی فوجی پولیس علاقے میں گشت کرے گی۔ یاد رہے کہ درا ہی وہ علاقہ ہے جہاں سے سن 2011 میں صدر بشار الاسد کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ اور اسپین میں شدید بارشوں اور تیز آندھی نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ کئی شہروں میں سیلابی کیفیت ہے اور ہزاروں گھروں کو بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ حکومت نے کئی شاہراہوں اور ریل سروس کو بند کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ کے مغربی صوبوں میں جنگلوں میں زبردست آگ بھڑک اٹھی ہے اور کیلیفورنیا اور نیواڈا میں کئی قصبے خطرے کی زد میں ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ جموں امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ جرمنی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جس کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کے حوالے سے قطر کے کردار کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل پہنچ گئی ہے۔ قطری کابینہ نے کلائمیٹ چینج کے متعلق تیار کیے گئے قومی منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ اور قطر میں شورا کونسل کے پہلے عوامی الیکشن کے امیدواروں کے متعلق اعتراضات اور اپیلیں فائل کرنے کی مدت کا آج آخری دن ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.